صيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. آج سے 28 دن پہلے ہم نے رمضان مبارک کا آغاز کیا تھا. اس وقت ایک مہینہ بڑا لمبا نظر آ رہا تھا کہ ایک مہینہ کافی ہوتا ہے اور کس طرح پورا ہوگا. جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے توفیق دی انہوں نے روزے بھی رکھے, رات کی تراویح بھی پڑھی. بہت سارے ایسے حضرات ہیں جن کو یہ توفیق نہ ہو سکی کہ وہ روزہ رکھیں, اور بعض لوگوں نے شوگر کی وجہ سے جن کو جینور مسئلہ ہو وہ تو ٹھیک ہے. کئی لوگ ویسے ہی شوگر کو یہ بنا کر کیا کہتے ہیں ایکسکیوز بنا کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں. میرے بہت سارے جاننے والے جس میں مفتی میمونہ صاحب بھی ہیں, یہاں بھی ہمارے کئی خواتین ہیں جن کو شوگر ہے اور ہائی لیول کی ہے. انہوں نے ماشاءاللہ روزے رکھے اور سارے رکھے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ روزوں میں ہماری طبیعت سنبھل جاتی ہے, خراب نہیں ہوتی. شوگر کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں روزہ رکھا تو ہمیں اس سے نقصان ہو. الحمدللہ ہمیں افاقہ ہوا ہے اور ہمیں جو ہے نا اس سے فائدہ ہوا. لیکن یہ بس اپنے دل کی بات ہے. کئی ہمارے ایسے جاننے والے ہیں انہوں نے شوگر کی وجہ سے بنا کر روزے نہیں رکھے. چلو اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو بھی قبول فرمائے. اللہ رب العزت نے اس کی انسان کو گنجائش بھی دی ہے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر, دو آدمی کو گنجائش ہے کہ جو آدمی مریض ہو, جانور مریض ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے, اور اسی طرح جو آدمی سفر کے اندر ہو اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے. لیکن فرمایا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, اس کو چاہیے کہ وہ اس کی تکمیل جو ہے نا ان کی ادا کرے. پہلے میں نے عرض کیا تھا دو قسم کے مریض ہوتے ہیں. ایک مریض ہوتا ہے جو عارضی مریض ہے, ایک ہوتا ہے جو مستقل مریض ہے. عارضی مریض وہ ہے کہ جیسے کسی کو بخار ہو گیا اور اس کو تکلیف ہے تو دیکھتا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ پاؤں گا تو وہ چھوڑ دے, اس کے بعد رکھ لے. ایک مریض ہوتا ہے دائمی مریض کہ وہ رمضان کے بعد بھی بیمار ہے, اس سے پہلے بھی بیمار ہے, یعنی کینسر کا مریض ہے یا ایسا اتنی ہائی لیول کی کوئی اس کو تکلیف ہے, تو اس کے لیے فدیے کا حکم ہے. عام جو مریض ہے اس کے لیے نہیں ہے. اس کے لیے وہ ہے کہ وہ جب صحت مند ہو جائے تو وہ اس کو روزے رکھے. اور اسی طرح ایسا شیخ کبیر, اس کے لیے کہتے ہیں شیخ کبیر, ایسا شیخ کبیر اس کو کہتے ہیں جو انتہائی بوڑھا ہو اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ آپ روزے رکھ سکتے ہیں, تو اس کو بھی اجازت دی گئی ہے شیخ کبیر کو کہ اس کی ابھی واپسی کی کوئی صحت مند ہونے کی عمر کی وجہ سے چانس نہیں ہوتا, اس کو بھی موقع دیا گیا کہ وہ بھی فدیہ ادا کر دے, تو اس کو بھی گنجائش دی گئی. تو میں نے یہ عرض اس لیے کیا کہ اب یہ ریکیپ کر رہے ہیں. فدیہ تو 5 پاؤنڈ ہے, 2 وقت کا کھانا, ایک 10 پاؤنڈ میں ہے ایک وقت کا, 5 پاؤنڈ 2 وقت کا 10 پاؤنڈ جو ہے وہ فدیہ ایک روزے کا, 5 پاؤنڈ ایک وقت کا, 2 وقت کا کھانا کسی آدمی کو کسی مسکین کو, طعام مسکین, اللہ تعالیٰ نے فرمایا طعام مسکین, ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے 2 وقت میں, جو مناسب درمیانی درجے کا ہو وہ اس کو کھلا دیا. اس وقت علماء نے کہا کہ ایک وقت کا کم از کم 5 پاؤنڈ ہے, 2 وقت 10 پاؤنڈ وہ ادا کر دے تو اس کی طرف سے وہ فدیہ ادا ہو جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب یہ روزوں کا ذکر فرمایا نا, تو فرمایا کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کر دیے گئے, یہ حکم آ گیا. تو اس وقت تو جو نئے مسلمان ہوئے, اسلام نیا نیا آیا, اور وہ 50 اور 60 ڈگری جو ہے نا وہ گرمی, نہ پنکھا نہ ایئر کنڈیشن, نہ ہوا کے لیے نہ ٹھنڈا پانی نہ فریج, کچھ بھی نہیں. جب یہ حکم آیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے لوگوں روزے رکھو. تو ساتھ یہ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم, ڈرنے کی بات نہیں ہے, آپ سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے. تو یہ ایک طرح کی تسلی دی کہ یہ ڈرنے کی بات نہیں ہے کہ تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی روزے رکھے ہیں. اور روزہ جو ہے نا اللہ انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے.
جتنی بھی باتیں ہیں نا ان میں سب سے زیادہ جو قریب کرنے والی ہے اللہ کے وہ روزہ. جو آدمی بھوکا ہوتا ہے نا پیاسا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بھی اللہ کو بھی سب سے زیادہ وہی محبوب بندہ ہے. تو اس کے اندر ایک خاص نقطہ ہے کہ بھوکا آدمی اور پیاسا آدمی یہ اللہ کو پسند ہے. کھانے والا آدمی میں بات پچھلے دفعہ میں کہا کھانے والا آدمی یہ اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں ہے کہ جو ہر جو ہے وہ کھاتا ہی رہتا ہے. اس کو نہ دنیا والے عام لوگ پسند کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس کو پسند. تو اللہ تعالیٰ بندے کو بھوکا پیاسا ہو تو اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی ساتھ یہ فرمایا کہ جو ہے نا روزہ یہ خالصتاً میرے لیے. بھوکا پیاسا آدمی کسی کے لیے رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن اللہ کی ذات کے لیے ہم نے جو ہے نا پورا ایک مہینہ اللہ کی ذات کے لیے ہم پہ بھوکے اور پیسے رہے. کسی کو بتلانے کے لیے نہیں تھا, کوئی دیکھ بھی نہیں رہتا, پانی بوتل پڑی ہوئی ہے اندر جہاں پی لیں, کسی کو کیا پتا کہ آدمی روزے میں ہے نہیں ہے, صرف اس کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ روزہ خالصتاً میرے لیے ہے, وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, اس کی جزا بھی میں دوں گا. اور فرمایا کہ بعد وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ, میں ہی اس کی جزا بن جاتا ہوں. پہلی بات تو یہ شاہ فرمائی کہ تم پہ سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں نا ان پر بھی یہ فرض کیے ہیں, اور آگے وہ اس کی جو ہے نا اس کا فلسفہ بھی بتایا کہ بھائی اس کا مقصد کیا ہے. یا اللہ یہ بھوکا پیاسا رکھانے کا ہمیں مقصد کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. پرہیز کرنے والا آدمی, وہ کہتے ہیں نا بیماری دوائی سے پرہیز بہتر ہے. ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو کہتا ہے بھائی آپ کی میں نے شوگر چیک کی ہے, چیک کی. اکثر آ کر لوگ بتاتے بھی رہتے ہیں کہ بھائی آپ کی شوگر جو ہے نا بارڈر پر ہے, اکثر آ کر بتاتے ہیں. تو آپ پرہیز کرو گے نا تو ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کو مجھے گولی نہ دینی پڑی. اگر پھر آپ نہیں پرہیز کریں گے پھر میں گولی لگاؤں گا. اگر گولی سے بھی آپ نہیں باز آئے تو پھر میں آپ کو ٹیکا لگاؤں گا. جی وہ پھر اس سے بڑھتے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ پھر لگا کے وہ ہر وقت جو ہے وہ پیٹ میں جب کھانا ہوئے گا تو وہ پیٹتے ہیں لگا لیں, تو اس کو بڑھانا پڑے گا. وہ ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ اگر تم پرہیز کر لو تو یہ اگر کنٹرول کر لو تو یہ ہو سکتا ہے تمہیں پھر دوائی کی ضرورت ہے. تو کہتے ہیں پرہیز یہ علاج سے بہتر ہے, پرہیز علاج سے بہتر ہے. تو پرہیزگاری کا کیا مطلب ہے کہ انسان گناہوں کا قریب نہ جائے, نیکی سے محبت کرے, گناہ سے نفرت کرے. جی صغیرہ اور کبیرہ اور ظاہری اور باطنی, ایک دو ہوتے ہیں نا ظاہری گناہ جی, اور ایک ہوتے ہیں صغیرہ گناہ, ایک ہوتے ہیں کبیرہ گناہ. صغیرہ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ, وہ کہتے ہیں کہ تو آدمی نماز پڑھنے سے, روزہ اپنا وضو کرنے سے, کوئی چیز ہٹا دینے سے وہ معاف ہو جاتے ہیں. کبیرہ گناہ ہوتے ہیں کہ وہ بغیر توبہ کے, اور اس کو گناہ کو چھوڑنا بھی پڑتا ہے نا. یہ نہیں کہ وہ آدمی یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ کرتا رہے. جیسے وہ ہمارے پاکستان میں نا وہ بسوں کے اوپر جب چڑھے نا تو انہوں نے سامنے جو ہے شیشے پر لکھا ہوتا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر بس کے اندر سوار ہو. پہلے تو ڈرائیور کا مطلب ہوتا ہے کہ انشاءاللہ پہنچیں گے نہیں, اپنے گناہ کی معافی مانگ لیں کہ میں گاڑی سے چلاؤں گا کہ انشاءاللہ آپ کو شہادت نصیب ہو جائے گی, کسی نہ کسی جگہ گرا دے. دوسرا کہ وہ اپنے وہ بس وہ بھی چڑھتا نا ایسے کرتا ہے ایک دو دفعہ ہے جی, بس میں بیٹھ گیا ہوں ڈرائیونگ سیٹ پر. آپ نے دیکھا ہو شاید, ہم نے تو کئی دفعہ دیکھا ہے, تو وہ اسی طرح بیٹھتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں بس ہمارے پر نہ رہنا, بس اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. تو صغیرہ کو کہتے ہیں ویسے معاف ہو جاتے ہیں, تو کبیرہ کے لیے معافی مانگنا. تو ایک ظاہراً گناہ ہوتے ہیں آدمی کے, جیسے آدمی گالی دیتا ہے, چوری چکری ڈکیتی زنا, یہ ظاہر نظر ہے. ایک انسان کے اندر باطن میں گناہ ہوتے ہیں, وہ جو ظاہراً گناہ ہے نا وہ ان سے بھی زیادہ خطرناک ہے, اور ان سے بھی برے ہیں. کینہ ہے, بغض ہے, حسد ہے, شرک ہے, اور اس طرح کے بے شمار نفرت ہے لوگوں کے اندر, دلوں کے اندر. یہ گناہ جو ظاہر ہے ان سے بھی زیادہ خطرناک. اور اس سے بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دنیا کے اندر بھیجا, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام ہے کہ وہ آپ پر اللہ تعالیٰ کے جو کلام بھیجا گیا اس کی تلاوت کریں, بتائیں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا. ویزکیہم, اور ان کا تزکیہ بھی کریں. تزکیہ دل کا ہوتا ہے کہ ان کے دل کے اندر سے شرک, بدعت, حسد, بغض, کینہ,
اناد نفرت وہ ساری ختم کرنی. تو اللہ رب العزت نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی نا تو اللہ رب العزت نے بعد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء والکفار رحماء بینہم. یہ ہم نے اس طرح بن گئے ہیں کہ آپس کے اندر یہ رحم ہے. رحماء بینہم آپس میں بھائی بھائی بن گئے, ایک دوسرے کا احترام کرنے والے بن گئے جی. اور ان کے اندر اللہ رب العزت نے ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے ان کے اندر سے کینہ بغض اناد نفرت اللہ رب العزت نے نکال دی. تو اس روزوں کا مقصد یہ تھا کہ لعلکم تتقون, تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ اور پرہیزگاری جو ہے نا وہ اختیار کرو. ایک تو آدمی کسی کی دوسروں کی وجہ سے کسی کو دیکھ کر آدمی گناہ سے بچ جاتا ہے. کوئی کئی گناہ ایسے ہیں جو ہم کسی کی وجہ سے نہیں کرتے کہ یار وہ کوئی دیکھے گا اور مولوی صاحب داڑھی رکھی ہوئی ہے اور جناب مولوی صاحب ٹوپی پہنی ہوئی, تو ہم نے کئی گناہوں سے ہم اس وجہ سے بچتے ہیں کہ یار وہ کوئی آدمی کہے گا کہ مولوی صاحب تسی ایک ہی کام کر رہے ہیں جی, تو آدمی اس سے ایک ہوتا ہے کہ اللہ کے خوف سے بندہ گناہ سے بچ جائے. نہیں, لوگ نہیں دیکھ رہے, میرا اللہ دیکھ رہا ہے. تو اس وجہ سے فرمایا کہ یہ روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو, گناہوں سے نفرت کرو اور نیکیوں کی طرف رغبت کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں جو یہ رمضان مبارک اللہ رب العزت نے عطا فرمایا اور جو ہم نے نیکیوں کی دعا فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. ہو سکتا ہے اگلے سال یہ کس کو نصیب ہوتا ہے کس کو نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم معافی طلب کرتے ہیں اور گناہوں کی جو ہے یہ عشرہ بھی مغفرت کا عشرہ ہے. ہم سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیں. ہمارے جو جانے گئے لوگ چلے گئے کہ اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیں.